بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن جو ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ان صورتوں میں سے 14-15 قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف علماء میں ہوا کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ سورہ رحمان بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے جس میں اختلاف ہے مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے۔ وہ جو تحقیق اختیار کرتے ہیں زید ابن اسلم کی اور وہ جعبری کی ابن عاشور، اس کے مطابق تو یہ صورت مدنی ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، لیکن قوی دلائل اس پر موجود ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور مکی بھی نہیں ہے بلکہ مکی دور کے بھی ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی ہے۔ کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے ہیں، شکریہ، اور فرماتی ہیں کہ یہ ہے قبل اس کے کہ ان یؤمر بان یصدع بما یؤمر، قبل اس کے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ دعوت کو علل اعلان کریں، یعنی سورہ ہجر کے نازل ہونے سے پہلے۔ سورہ ہجر میں آیا تھا نا کہ فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو وہ فرماتی ہیں کہ اس سے ما قبل کی ہے۔ تو ابن عاشور علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے اور روایات کی چھان پھٹک کرنے سے جو نتیجہ مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مدنی نہیں ہے، یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے، واللہ اعلم۔ تو صحیح تر قول شاید اس کے مکی ہونے کا ہے، اگرچہ علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر مصاحف میں، جیسے میرے سامنے بھی جو مصحف ہے اس میں مدنی لکھا ہوا ہے، وہ اسی تحقیق کے مطابق مدنی ہے جو اکثر علماء اختیار کرتے ہیں، علامہ جعبری کی جو تحقیق ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ صورت مدنی ہے۔ پھر لیلۃ الجن کے بارے میں بھی اختلاف ہوا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح روایات میں ہے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن لیلۃ الجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جن آئے تھے تو آپ نے ان پر سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی۔ اب جنوں والی رات بھی ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی، وہ مدینہ میں بھی ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات مدینہ میں بھی تشریف لائے ہیں تعلیم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں بھی آئے۔ تو اس روایت سے بھی بہت سے لوگوں نے جیسے نتیجہ نکالا کہ شاید یہ مدینہ میں ہے، لیکن قوی امکان اس کا یہ بھی ہے کہ یہ والی رات مکہ کی رات ہے کہ جب جنات آپ کے پاس تشریف لائے، کیونکہ پھر اس کے بعد دوسری روایات میں جس کی سند میں کچھ ضعف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر یہ آیت پڑھی، صورت پڑھی، پھر آپ صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کے سامنے یہ صورت پڑھی تو سب خاموش بیٹھے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ کان الجن احسن ردا منکم، وہ تو تم سے بہتر جواب دیا کرتے تھے، تم تو سب خاموش بیٹھے ہو۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ صورت پڑھی تو جب بھی آتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 دفعہ اس صورت میں یہ آیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد، ہم تو کسی نعمت کو، تم خاموش بیٹھے، وہ احسن ردا منکم تھے۔ تو یہ روایت اگرچہ ترمذی کی ہے لیکن سندن اس میں ضعف ہے، سندن ضعف، لیکن اکثر علماء نے یہ نقل کی۔ چلو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں آ کے اس کی تلاوت کی تھی سورہ رحمان کی۔ وہ بھی کی ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، وہ کیا تھی بتائیے؟ وہ ایسے کہ وہ بیٹھے تھے، عمر سیریز میں میں نے یہ واقعہ دیکھا، عمر سیریز کہ باقی مشرکین نے ان کو یعنی کہ مارا بھی تھا اس کو۔ یا اللہ خیر، ہاں یہ تو پھر آخر میں ہی ہوگا، نہیں وہ چاہے تو صرف گلے کو کرنے کے لیے ہوتی ہے، ٹیسٹ کے لیے نہیں پیتا۔ اچھا وہ ہو سکتا ہے واقعہ میرے میں نہیں، جب انہوں نے جب ان کو مارا پیٹا گیا، اللہ عالم، عمر سیریز میں شاید ہو ذکر اس طرح کا، لیکن کافی مشہور ہو رہا ہے آج کل عمر سیریز مشہور ہو رہی، وہ تو بہت پرانی ہوگی، 15 سال کی۔ کر کے نا وہ اچھا سین مشہور ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ترتیب نزولی جو ہے نا وہ 30 اور 40 کے درمیان ہے، صورتوں میں ترتیب نزولی جو ہے وہ 33 ہے، 34 ہے، اور فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر سے گویا پہلے نازل ہوئی۔ اگر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابھی فصدع بما تؤمر والی آیت نازل نہیں ہوئی، تو ما قبل سورہ ہجر کے اللہ میں درجات۔ تو باقی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی ایسی روایت ہے، تو وہ بھی اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ مکی دور کی، اس سے بھی یہی معلوم ہوگا کہ حضرت اگر عبداللہ بن مسعود نے کوئی سورت تلاوت کی تھی آ کے خانہ کعبہ میں تو وہ مکی دور ہی تھا۔ تو یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سورت کیا ہے، مکی ہے، اللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں علماء نے کہا دیکھیں ایک مبتدا ہے، 3 خبریں، ایسا ہی ہے، یعنی الرحمن کیا ہے،
مبتدا، علم القرآن اس کی خبر اول، خلق الانسان خبر ثانی، علمہ البیان خبر ثالث، اور الشمس والقمر بحسبان جو ہے وہ جملہ مستأنفہ ہے، یہ اس کی خبر نہیں ہے۔ الرحمن الشمس والقمر بحسبان، چونکہ مبتدا اور جو مسند اور مسند الیہ ہے اس میں کوئی کامن شے ہونی چاہیے، تو الرحمن کی خبر کیسے بنے گی کہ الشمس والقمر بحسبان، یہاں تک تو بن جائے گی کہ الرحمن علمہ البیان، یہ خبر ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، الرحمن کے لفظ پر جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور علماء میں اختلاف ہوا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، اور ہم جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب میں بھی دیکھ چکے، تو بعض نے کہا کہ رحمان جو ہے وہ رحمان الدنیا ہے، بعض نے کہا رحیم الآخر ہے، بعض نے کہا کہ رحمان صفت ذات ہے، رحیم صفت فعل ہے، بعض نے کہا کہ رحمان مومن اور کافر سب کو شامل ہے، رحیم صرف اہل ایمان کے لیے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، بعض نے کہا کہ رحمان صفت ایجاد ہے، رحیم صفت ابقاء ہے، یعنی بقا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جو بھی شے پیدا کی ہے وہ کیوں پیدا کی ہے؟ لِأَنَّهُ رحمان، وہ رحمان ہے، صفت رحمت کا ظہور ہے جس کی بنا پر یہ کائنات وجود میں آئی۔ اچھا کائنات وجود میں آ گئی تو اب اس کو باقی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ رحیم بھی ہے۔ سمجھ، امام راضی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ رحمان اوجد الخلق والرحیم بابقائہم، یعنی رحمان اس لیے ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، رحیم اس لیے ہے کہ وہ ان کی بقا کا اہتمام بھی فرما رہا ہے۔ بات واضح؟ تو فرمایا کہ الرحمن ہے تو وہ جیسے اس کی رحمانیت میں انسان کا وجود بھی ہے، تو انسان کے وجود کی حقیقی بقا کے لیے جو شے ضروری ہے اس کا وجود بھی رحمان نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی الرحمن علم القرآن۔ اب آپ دیکھیں کہ علم القرآن میں مفعول بھی نہیں ہے، یعنی الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ تو کہا کہ جیسے علمہ میں، علمہ القرآن میں رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الانسان بھی ہو سکتا ہے، انسان کو قرآن سکھایا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو سکھایا۔ لیکن اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بھئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، علم القرآن، علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں، بات واضح؟ یعنی انسان بعد میں ذکر کیا کہ اس کو پیدا کیا۔ تو اس میں علماء نے کہا کہ اشارہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کو ذکر کرنے سے پہلے اس سے بڑی نعمت جو ہے، یعنی میرا وجود میں آنا بوال جان بھی ہو سکتا ہے، یعنی اصلاً دیکھا جائے اللہ نہ کرے لیکن انسان کا وجود میں آنا وبال جان ہو سکتا ہے نا، کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ وجود میں نہ آتا۔ تو خلق الانسان میں نعمت تو ہے، لیکن وہ نعمت متحول ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے ایک عذاب دائم کی شکل میں، ہمیشہ کے عذاب کی شکل میں۔ تو لہٰذا اس سے بھی جو بڑی نعمت ہے کہ بھئی تمہیں پیدا تو کیا ہے، لیکن تمہیں پیدا کرنے کے بعد جو سعادت کا حقیقی اہتمام ہے اس کا ذکر پہلے کیا، الرحمن علم القرآن، کیونکہ خلق انسان کا کوئی میرے لیے میرے وجود کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوگا اگر قرآن مجید نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن مجید ہی ہے، قرآن سے اگر انسان نہ جڑا، قرآن پر ایمان نہ لایا تو کیف یستفید من خلقہ، وہ تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے اور یہ خوبصورت ہے، الرحمن علم القرآن۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ واقعہ ہم پڑھیں گے نا، سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل نعمتیں ذکر کریں گے، اس کے بعد روحانی وجود کی بقا کا اہتمام قرآن ذکر کریں گے۔ جیسے وہاں کیسے آتا ہے، وہاں آئے گا کہ افرأیتم ما تمنون، یہ انسان کی بقا حیات ہے، اس کے بعد افرأیتم ما تحرثون، کھیتی باڑی سب، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم النار التی تورون، یہ سارے جسمانی نعمتوں کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد کیا آئے گا، فلا اقسم بمواقع النجوم بمواقع وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ یہاں ترتیب الٹ ہے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتیں لاگے ہیں، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، پھر کھانے پینے کے لیے جو پیدا کیا، والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، نعمتوں کا بیان۔ تو وہاں ترتیب مختلف ہے۔ اچھا پچھلی صورت سے علماء نے ربط یہ بیان کیا، یہ بھی امام راضی علیہ الرحمہ نے، کہ پچھلی صورت میں اللہ کا عذاب غالب ہے، صرف نعمتوں کا بیان بھی، اس لیے وہاں کیا آتا ہے بار بار فذوقوا عذابی ونذر، فذوقوا عذابی
وَنُذُرُ۔ اس صورت میں جو آیت متکرر ہو رہی ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ سورۃ النعم ہے، وہ فرمایا وہ سورۃ النقم ہے۔ نقم یعنی عذاب کی صورت ہے، اور یہ نعمتوں کی صورت ہے۔ اگرچہ اس میں اہل جہنم کا ذکر بھی ہے، لیکن نعمتوں کا بیان اکثر ہے۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو یہ سورۃ النعم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ رہ گئی کہ وہ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے جو آپ نے سنی ہوگی، اگرچہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس میں ضعف ہے کافی، کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمٰن، کہ بھئی ہر شے کی مطلب ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے یا عروس ہے یا مزین شدہ ہے، کہ قرآن مجید کی جو عروس ہے وہ کون ہے؟ وہ سورۃ الرحمن ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ الانسان سے کون مراد ہے؟ یا تو الف لام کس کا ہوگا؟ للعہد ہوگا، یا الف لام للجنس ہوگا۔ تو الف لام للعہد ہوگا تو کون ہے؟ یا سیدنا آدم علیہ السلام ہوں گے، یا بعض نے کہا کہ انسان کامل مراد ہے، یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خلق الانسان، اس نے کس کو پیدا کیا؟ الانسان کو۔ من ہوا الانسان؟ رسول اللہ۔ یہ کب ہے؟ اگر ہم نے الف لام للعہد، تو وہ حضرت آدم بھی ہو سکتے ہیں، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے مراد للجنس لیں گے تو خلق الانسان، یعنی نوع انسانی کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، خلق الانسان۔ علمہ البیان، تعلیم دی اسے بیان کی، علمہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بھی بتا دیا، جیسے مفعول بھی ذکر کر دیا، تو علمہ کہا، جیسے پہلے علم القرآن میں نہیں بتایا تھا، علمہ القرآن نہیں تھا، تو ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ انسان کی طرف، تو وہی ارا ہو جائیں گی، یا سیدنا آدم مراد ہے، یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا انسان مراد ہے۔ علمہ البیان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مشہور رائے یہ ہے کہ علمہ الکلام، علمہ النطق، علمہ ان یبین ما فی نفسی۔ یبین ما فی نفسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اندر ہے اس کو باہر بیان کر سکیں، یہ ابانہ ہے۔ تو علماء نے کہا اس میں دو چیزیں، الابانۃ والاستبانۃ۔ الابانۃ ان ابین ما فی نفسی، والاستبانۃ ان افہم ما فی نفسک، یہ استبانہ ہے، اور ابانہ کیا ہے؟ دونوں ہی بیان ہے، دونوں کیا ہے؟ علمہ البیان۔ اور بعض متکلمین نے جب اس میں مزید اضافہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیان سے مراد آپ جانتے ہیں وہ نطق ہے، وہ تعقل ہے، وہ ایبسٹریکشن ہے، وہ یہ ہے، وہ سب باتیں وہ کس میں شامل ہیں؟ علمہ البیان میں۔ بعض علماء نے کہا، اور یہ بھی بعض سلف سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو علمہ البیان ما کا علم ما کان وما یکون، ما کان وما یکون کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی آپ کو جو علوم کی وسعت عطا فرمائی گئی ہے وہ سب علوم اس میں شامل ہیں۔ علمہ میں اگر ضمیر کس کی طرف جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے۔ بعض نے کہا کہ علمہ البیان سے مراد الحلال والحرام۔ صحیح تر قول، جو راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ بیان سے مراد بیان ہی ہے، وہو النطق والکلام والتعقل، وہ نطق، کلام اور تعقل ہے۔ تو یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اس صورت میں زیادہ قوی بات کیا ہو جائے گی کہ الف لام للجنس، کیونکہ یہ بیان ان رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، سیدنا آدم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ صفت نوع انسانی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ خلق الانسان ای جنس الانسان، وعلمہ البیان، اس کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تعقل ہے، وہ تعقل ہے۔ واللہ اعلم۔ وہی پرانی ہے، اس لیے وہ پرانی ہی نکال کے دکھاتے ہیں بار بار کتابوں سے، علم ما کان وما یکون۔ یعنی اصل میں بتانے کا مقصد کہنے والے کا یہ تھا، علم ما کان، یعنی قرآن مجید میں ما کان کا علم بھی ہے، وہ ما یکون کا بھی ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں اخبار سابقہ بھی ہے، اخبار لاحقہ بھی، ما کان و ما یکون۔ اور اس میں عموماً بات بالکل واضح سی ہے کہ ما جو ہے وہ عام ارید به الخصوص، لیکن وہ بس وہ وہاں کر کے جو ہے وہ ما کانا سے مراد ما کانا ہے، اور پھر اس میں سے کوئی شے خارج نہیں ہوتی۔ پھر عجیب و غریب طریقوں پر فرق کرنا پڑتا ہے ان کو علم الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، یعنی تمام وہ صفات بیان کریں گے جو اللہ کے علم کی قرآن مجید میں آئی ہیں، اور نہایت درجے کی گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے خیال میں تو تعظیم کر رہے ہوں گے، لیکن واللہ اعلم جب وہ بتاتے ہیں کہ وہی آیت ایگزیکٹلی کوٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے۔ کون سی آیت بلا؟ کہ
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور سب آیات کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی علم ہے، سارے کا سارا علم یہ ہے، زمین کی باریکیوں میں، اندھیروں میں، اور مطلب ہر چیز کا علم ہے، لیکن خدا کے ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیف سیکون الفرق واللہ اعلم، کیونکہ شرک بھی تو نہیں کرنا، فرق بھی رکھنا۔ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہم جانتے ہیں، احادیث سے ہمیں معلوم ہے، تو وہ بہت سخت ڈانٹ پڑنے کا امکان ہے۔ وہ صحیح تھا مطلب، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ تو بات پہنچتے پہنچتے غوث اعظم پر بھی یہی صفات بیان کی جا رہی ہے، بات یہاں تک پہنچ چکی کہ وہ مطلب بندہ سوچے کہ بھئی پتہ نہیں ان بزرگوں سے تعلق اس لیے کہ یہ اللہ میاں کے نیک بندے ہیں، یا اللہ میاں سے تعلق ان کی ہے کہ وہ ان کے خدا ہیں؟ فرق مطلب یہ یہاں تک بات ہو جاتی ہے، یعنی تعلق جو ہے وہ غوث اعظم سے زیادہ ہے بنسبت اللہ کے، کیونکہ اللہ کی شان اتنی دیر نہیں بیان کر سکتے جتنی غوث اعظم کی کر سکتے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ اور پھر تو پتہ نہیں معاملات بالکل سلف کا اس طرح کا مزاج ہی نہیں، نہ پرانے علماء کا اس طرح کا مزاج تھا جس طرح کا یہ ہے، لیکن وہ سنیت کے نام پہ ایسا عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا۔ یہ چیز پہلے اس طرح کا کہاں ٹرینڈ ہے؟ ہاں مطلب اس طریقے پر مبالغہ کہ بندہ پریشانی ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں ان کی پورے وفد جب جاتے ہیں اور وہ غوث اعظم کے مزار پہ رحمہ اللہ جب وہ حاضری ہوتی ہے تو وہ کیا خشوع خضوع اور کس طریقے پر فریاد اور کس طریقے پر جیسے آپ ہی سب کچھ کرنے، مطلب جیسے لگ نہیں رہا خدا سے نہیں اس طرح کا تعلق کسی کا ہے کہ نہیں جتنا گہرا تعلق ان سے بزرگوں سے کر لیا۔ یہ بات جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان پر شرک کے کوئی فتوی لگائیں گے، وہ عقیدے کا مسئلہ اور ہے، لیکن یہ مزاج کوئی دین کا مزاج تو نہیں۔ بزرگوں کا تو احترام اور محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس طریقے پر نہیں ہے کہ وہ خدائی صفات کے حامل قرار دیے جائیں اور شرک سے بچنے کے لیے عقیدے کی کچھ جو ہے مشقیں بھی ساتھ لگا لی جائیں کہ بھئی یہ اس کے نتیجے میں شرک نہیں ہوگا، اس طرح کا تو نہیں ہوتا تعلق۔ اللہ عالم۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اصل میں تو یعنی اصل میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت اللہ کی وجہ سے، نہ کہ اللہ سے محبت ان کے نیک بندوں کی وجہ سے، اور فرق ہے نا۔ جیسے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ جد الحسن والحسین، یعنی جد الحسن والحسین کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم بھی کہتے چلے جاتے ہیں بھئی ان کے لیے شان ہے کہ وہ احفاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی کوئی شان اس میں نہیں ہے کہ آپ حسن حسین کے نام ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان کیا مطلب اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ سیدنا حسن اور حسین کی عظمت اس میں ہے کہ ان کے نواسے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن معاملہ جیسے الٹ سا ہو گیا کہ جیسے حضرت اللہ کے رسول اس لیے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں کہ وہ سیدنا علی کے سسر ہیں اور سیدنا حسن اور حسین کے نانا ہیں۔ غلط ہے بالکل سلسلہ۔ تو فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، الشمس خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دیکھیں ایک ہوتا ہے حسبان، حسیب یحسب سے، ایک ہوتا ہے حسبان، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ حسبان وہ ہے گمان جس کو آپ کہتے ہیں ظن، حسبتہ مؤمنا تو حسبتہ حسبانا، لیکن اگر آئے حسبان تو وہ حساب کتاب ہے، وہ ہے حسب یحسب سے۔ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی امت ہیں، ہم زیادہ لکھت پڑھت نہیں کرتے۔ لا نکتب ولا نحسب، زیادہ حساب نہیں لگاتے کہ چاند، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی چاند کی دیکھ کر رویت کرو، اگر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، حساب کتاب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ لا نحسب ولا نکتب، تو نحسب کیا ہے؟ حسبان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حساب لگانا، اندازہ مقرر کرنا۔ تو یہاں کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، حسبان نہیں، تو سورج اور چاند محذوف کیا ہوگا بیچ میں؟ تجریانی یا یجریانی، جس میں سے آپ غالب کر لیں، قمر کو غالب کر لیں تو یجریان ہو جائے گا، سورج کو غالب کریں، کون غالب ہوتا ہے اس میں سے؟ ہے سورج غالب، لیکن جب آپ بولتے ہیں نا قمران، عرب بولتے ہیں قمران، تو قمران سے مراد سورج اور چاند ہے۔ جیسے عمران کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ حضرت ابو بکر صاحب فضیلت ہیں حضرت عمر پہ، لیکن جب دونوں کو جمع کر کے بولا جاتا ہے تو عمران، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے دونوں کو جمع کر کے بولیں گے تو قمران، الشمس والقمر بحسبان۔ کس کا؟ حسبان کا تو مطلب ہے حسیب یحسب یحسب، دونوں جیسے استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، حسبان۔ اور حسبان کیا ہے؟ حساب لگانا، حسب یحسب، نصر ینصر، حسبان۔ الشمس والقمر بحسبان،
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہاں نجم کے بارے میں اختلاف ہوا. دو آرائیں، ایک یہ کہ نجم سے مراد ستارے ہی ہیں اور الف لام للجنس ہے، اور دوسری رائے وہ بھی صحابہ سے مروی ہے کہ نجم سے مراد وہ شجر ہے التی لا ساق لہو، جس کی ساق نہیں ہوتی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بیلیں. یعنی ایک ہوتا ہے جو یوں چڑھتا ہے اور ایک ہے جو زمین پہ، اس کو معرشات کہتے ہیں عربی میں آج کل، جیسے جس کی بیلیں چڑھا دی جاتی ہیں، تعریشہ. تو وہ کیا ہے؟ النجم والشجر. تو پھر کیا ترجمہ بنے گا اگر چاند نہ لیں تو پھر کیا کسی نے کیا؟ بیلیں اور درخت. ٹھیک. اور بے تنا کے درخت اور تنا دار درخت. ہاں، بلا تنا اور تنے دار درخت دونوں ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے مطیع. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ہاں نہیں وہ سجود کو حقیقی معنی میں نہیں، یہ انقیاد کے معنی میں، یعنی دونوں ہی آ رہا ہے. یعنی سجد یسجد، جیسے ہم کہتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد، تو سجود کی حقیقت جو ہے تو وہ تو وضع الجبہۃ علی الارض ہے. تو اب وضع الجبہۃ علی الارض جو ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ حقیقت نہیں ہے. تو پھر مجاز کیا ہے سجدے کا؟ مجاز ہے انقیاد. انقیاد کیا ہے؟ اطاعت اختیار کرنا. تو الشمس والقمر والنجم والشجر یسجدان. واللہ اعلم. باقی اگر آپ اس کو حقیقی معنی میں بھی لینا چاہیں تو علماء نے حقیقی معنی میں بھی لیا جو بھی ان کے کہ جو ان کا سجدہ حقیقی سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں النجم والشجر جھکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم لا تفقہون تسبیحہم کہہ دیا تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تفقہون سجودہم، ان کا سجدہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور فرمایا الم تر ان اللہ سورہ حج میں یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. وکثیر، اور ویسے آپ دیکھیں وہ کثیر من الناس کہہ کر بتا دیا. اگر سجدہ وہی ہوتا انقیاد ایک خاص قسم کا تو وہ تو تمام انسان ہے. تو جو انسان سجدہ نہیں کر رہا ہے وہ حقیقی سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو شاید ان کا سجدہ حقیقی واللہ اعلم. شاید اس میں اشارہ ہوا کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. جھاڑ اس لیے کیا کہ یہ جیسے درخت طرح اوپر جاتا ہے، جھاڑیاں اس طرح کہہ دیں گے جو زمین پہ پھیلتی رہتی ہیں، جیسے بیلوں کے مانند ہو گئی. وہ ستاروں کا اس لیے نہیں کیا، ستاروں کا بھی کیا ہے، ستاروں کا بھی کیا ہے، لیکن یہاں اکثر لوگوں نے جیسے اس لیے کہ شجر کے ساتھ آ گیا النجم والشجر. وہ بلکہ بعض علماء نے جیسے ابن عاشور وغیرہ نے اور کچھ دوسرے نجم سے برا ستارے لیے وغیرہ. نجم کا قرآن مجید میں استعمال اور جگہوں پر، جیسے والنجم اذا ہوا ابھی ہم نے پڑھا فلا اقسم بمواقع النجوم، قرآن مجید میں کہیں نجم جو ہے وہ شجر یا یہ بیل کے معنی میں مستعمل نہیں. تو یہاں بھی ہمیں لینے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں النجم، یعنی ہم کہیں ستارے بھی اور درخت بھی، کیونکہ یہ انسان کا مشاہدہ ایک ہی جیسا ہے دونوں کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ستارے اور چاند میں ستارے اور درخت میں کوئی معنوی ربط نکالنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ کہیں گے کہ انسان کے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے. تو انسان جیسے ادھر بھی دیکھتا ہے تو تھوڑا سا سر اٹھائے گا تو اوپر بھی دیکھ لے گا. دو چیزیں نظر آئی، ہاں وہی درخت سے. ہاں تو النجم والشجر بالکل ہو سکتا. اور اس میں آپ نے کہا تو یہ سمجھ میں بھی آگے، جیسے آپ کہیں کہ الشمس والقمر بحسبان ہے تو قمر کے فوری بعد ویسے نجم ہی آنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں الشمس والقمر بحسبان، اس کے بعد والنجم، اور پھر آپ کہہ لیں گے بھائی ستارے اور چاند ہیں، چاند اور ستارے ہیں، اور سورج کا تعلق درختوں سے جوڑ لیں، بہت گہرا تعلق ہے. الشمس کا شجر سے تعلق جوڑنا کوئی مشکل تو نہیں. تو یہ بھی مشہور تفسیر ہے. یعنی نجم کی دونوں تفسیریں سلف سے ثابت ہیں. یعنی نجم کی تفسیر اگر آپ اس بیل دار درخت کی کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ نجم سے مراد ستارہ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب یہاں جو تفسیر بیان کیا کرتے تھے وہ کسی سے آپ کو معلوم ہے تو بتا دیں. چوٹی کی کہتے ہیں صفات استعمال، وہ کیا ہے بتائیے. رحمان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اور قرآن جو ہے وہ کلاموں میں سے سب سے بڑھ کے ہے. نعمتوں یعنی الرحمن کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ کیا ہے؟ اور تخلیق میں سے انسان سب سے اوپر، چوٹی کی تخلیق. اور اس کے بعد جو صلاحیت ہے وہ سب سے بڑی صلاحیت جو ہے وہ بیان کی ہے. تو اس کا نتیجہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا نتیجہ